بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور مہمانان رسولوں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی فضیلت جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ یعنی ہر فرشتوں میں افضل فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نبیوں میں فضیلت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ مہینوں میں فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت دی ہے۔ دینوں میں فضیلت جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے۔ اب دین فضیلت دینے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں کچھ زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، دن ہے، لیکن جمعہ کی فضیلت کیوں زیادہ دی کہ اس دن تم اللہ رب العزت کی زیادہ عبادت کرو، اور اس دن کے اندر اور دن اگر ہم اس دن کے علاوہ کے دن میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور جمعہ کے دن میں عبادت کرتے ہیں تو جمعہ کے دن کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رمضان کے مہینے کی جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی فضیلت، اس کا اندازہ ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ اور دن اور مہینوں میں اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا فرض کا ثواب فرض کا ہی ملتا ہے۔ فرض ادا کریں گے تو اس کا ثواب فرض کا ہی ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم نفلی عبادت ہم کرتے ہیں تو نفل ادا جو ہم کریں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور رمضان المبارک میں فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کے برابر ملے گا۔ 70 درجہ رمضان المبارک کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اتنی ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اپنی امت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آگاہ کیا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا۔ کیوں دعا کرتے تھے؟ اس کی فضیلت ہے، اس کے لیے نا، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس مہینے کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت افضل مہینہ آ رہا ہے اور بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ بات سمجھ میں؟ اس مہینے کی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ کہ پہلے حصے کے اندر ہم خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو منوائیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو وصول کریں۔ ہم جتنا عبادت کریں گے اللہ کی رحمت ہم پر اتنا نازل ہوگی۔ دوسرے حصے میں اپنے گناہوں کی خوب معافی کروائیں، اللہ سے ہے نا خوب مغفرت کروائیں، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے، بھائی بہن کی مغفرت کر دے، امت کی مغفرت کی دعا کرے اللہ سے۔ اور آخری حصے میں آگ سے آزادی کا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، مسلمانوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس پاک کے اندر اس مبارک مہینے کے اندر 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ 4 چیزیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرا استغفار کثرت سے کرنا ہے، اللہ سے معافی خوب مانگنا ہے، تیسرا جنت کی طلب کرنا ہے، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت تھی۔ اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔
व्यापारियों का जब सीजन आता है तो क्या वो जब 1 तारीख से सीजन आएगा तो 1 तारीख को ही गोडाउन के अंदर माल भरेगा वो? ऐसा तो नहीं ना। 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले तैयारियां करता है कि नहीं इस महीने के अंदर सीजन आने वाला है, दिवाली में सीजन आने वाली है, रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होगा, फिर ईद आएगी, ईद के अंदर फिर सीजन आएगी हमारी। तो ऐसा नहीं कि वो ईद के चांद रात को माल लेके भरता होगा दुकान में, ऐसा नहीं। वो महीनों पहले ने वो इस सीज़न की तैयारी करता है। खेडूत खेती करता है तो खेती कब करता है? सीज़न चले जाएगा तब करेगा कि सीज़न में ही खेती करता है, वो जम के मेहनत करता है। मिसाल के तौर पर चावल का जो सीज़न होता है चावल उगाने का, उस सीज़न के अंदर अगर उस किसान ने अगर मेहनत कर कर चावल को ज़मीन के अंदर बो दिया तो उसने पूरा का पूरा फ़ायदा उठा लिया। अगर वो चावल का सीज़न ख़त्म हो गया उसके बाद फिर वो अगर चावल को बोएगा तो उसको नुकसान के अलावा नफ़ा नहीं मिलने वाला, इसलिए कि सीज़न चला गया, मौसम चला गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जिस चीज़ का सीज़न हो उस सीज़न के अंदर खूब नफ़ा उठाना है उसका। दुनियादार लोग इसके खातिर खूब नफ़ा उठाते, यहाँ तक के खाने पीने को आगे पीछे कर लेते। बीवी बच्चों को क्या कहते हैं कि भाई इस सीज़न के मौके पर मुझे परेशान मत करना, आप अपना इंतज़ाम करना। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है तो हमने पूरा साल कुरान शरीफ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इबादत करा है नहीं करा है, ज़िक्र अल्लाह का करा है नहीं करा है, नमाज़ें पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह से 11 महीने की माफ़ी करवा ले कि अल्लाह 11 महीने हमने बहुत कोताही की, बहुत आपकी नाफरमानी की, बहुत आपकी नाशुक्री की, हमने कुरान की तिलावत नहीं की, ज़िक्र नहीं किया, नमाज़ें नहीं पढ़ी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और रमज़ान के महीने में इतना इबादत करे कि अल्लाह खुश हो जाए, अपनी रहमतें तुम पर बारिश की तरह बरसाए, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देवे, तुम्हारी मगफिरत कर देवे। रमज़ान मुबारक आता ही मगफिरत के लिए। ये एक बहाना अल्लाह ताला तलाश करते हैं कि मेरे बंदे को मैं ये सीज़न की फजीलत बताऊं और इस महीने की फजीलत बताऊं और इस महीने की जो नफ़ा है वो नफ़ा मैं मेरे बंदों को बताऊं ताकि मेरे बंदे इबादत करें और मैं उनकी मगफिरत करूं। अल्लाह ताला अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते अपने बंदों से। अल्लाह ताला एक ऐसा मौका देते कि मेरे बंदे ने लालच में आके इबादत करे ताकि मैं उस पर रहम कर कर उसकी मगफिरत करूँ मैं। तो ये मुबारक महीना है, इसका फ़ायदा उठाना है। बदनसीब इंसान वो है कि जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। महरूम कब होगा? जो वो इस महीने का फ़ायदा नहीं उठाएगा। फ़ायदा कैसे नहीं उठाता है? महीना आया, रमज़ान का महीना तो है, शहरी भी बरोबर कर लेगा, इफ्तारी भी बरोबर कर लेगा, रात का खाना भी बरोबर का खा लेगा, लेकिन इबादत जो करने का है, जो इस महीने का मकसद है आने का, उस मकसद में वो पूरा का पूरा नहीं उतरेगा। तो फिर क्या होगा? महरूम रहेगा। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता है, रोज़ा सिर्फ प्यास का नहीं होता है, रोज़ा सिर्फ खाने का नहीं होता है, रोज़ा दिमाग का होता है, रोज़ा आँखों का होता है, रोज़ा नाक का, कान का। अल्लाह ताला ने जो हमारे बदन के अंदर जितने भी उज़्व है, जितने भी पार्ट्स है, उन पार्ट्स का सबका रोज़ा होता है। इस महीने के अंदर बदन के हर उज़्व का रोज़ा रखना है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं सिर्फ भूखा प्यासा रह गया। फिर हदीस के मफ़हूम के अंदर ये भी आता है कि कुछ लोग ऐसे सिर्फ जिनको भूखे प्यासे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि उन्होंने ना इबादत करा है, ना रोज़े का हक़ अदा करा है, ना रमज़ान का हक़ अदा करा है। तो ये ऐसे इंसान क्या है? भूखे प्यासे के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। हमको भूखा प्यासा रहना है तो पूरा का पूरा इसकी फजीलत को हासिल करना है। रोज़ा रखना है तो रोज़ा पूरा का पूरा रखना है। ऐसा नहीं सिर्फ भूखा प्यासा रह गया, हर चीज़ का रोज़ा रखना है। आँखों से गलत नहीं देखना, कान से गलत नहीं सुनना, ज़बान से गलत नहीं बोलना, हाथ से गलत नहीं पकड़ना, पाँव से गलत नहीं चलना, दिमाग से गलत नहीं सोचना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना। सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी बुराई का जो जड़ है वो मोबाइल है। जितना हो सके मोबाइल को इस महीने के अंदर अपने से दूर कर ले। दूसरी फजीलत रोज़ेदारों का है, 5 चीज़ें जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी गई है वो पहले की उम्मत को नहीं दी गई। इससे पता चलता कि हमारे नबी का मकाम कितना ऊंचा है। पहली चीज़ क्या है कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हर अदा पसंद होती है। बात समझ में?
اللہ تعالیٰ کو روزے دار سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرے نمبر پر کہ دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے، اور کب تک دعا کرتی ہے؟ افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہے۔ تیسری فضیلت کہ جنت روزانہ روزے دار کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے، جیسے نہیں ہم گھر سجائی جاتی ہے، ہمارے بھاشے کے اندر جو نارملی بھاشا ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ سجانا۔ نہیں اپنے گھر کو سجاتے، شادی ہونے والی ہوتی ہے تو کیا کرتے؟ گھر کو سجاتے ہیں نا، جیسے وہ شادی ہوئے گی تو کیا کرے؟ گھر کو سجائے گا، کتنی مزہ آئے گی۔ وہ تو دل میں سجے گا، وہ خود ہی دلہا تو خود ہی دل میں سجتے ہیں، لیکن اس کے دوست یار گھر والے پورے گھر کو سجاتے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جنت کو سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر سرکش شیاطین اس کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کسی کو محبت ہوتا ہے، اس کو جو پریشان کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے آڑے آ جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کو پریشان نہ کرو، دیکھو یہ میرا دوست ہے گا، یہ میرا بھائی ہے گا، اس طرح سے کہتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا اپنے روزے دار بندوں سے محبت کرتا ہے، تو سرکش شیاطین جو ان کو گناہوں کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قید کر لیتا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد پانچویں چیز کہ رمضان المبارک کے آخری رات میں روزے دار کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں آئے، پوری دنیا جل جائے۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ ہے نا روزے دار کی حفاظت کرتا ہے، روزے دار کو آزاد کر دیتا ہے، آخری رات میں مغفرت کر دیتا ہے، اس کی کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کی۔ بس سمجھ میں؟ روزے دار کی کتنی فضیلت۔ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ ایک فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سنت ہے نہ نفل ہے، کرا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر جس نے روزہ رکھا تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا فرض ادا کرا، اور جس نے نہیں رکھا اس نے اپنا فرض کھویا، تو جس کی نحوست میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 شخص کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ پہلا شخص کون؟ روزے دار۔ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، پورا دن اللہ کے ڈر میں، اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، آخری وقت میں افطار کے وقت کھانا اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، افطاری اس کے سامنے موجود ہے، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا، ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں نہیں رکھتا، کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے ڈالا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ پھر ناراض ہو جائے گا، پھر جہنم میں مجھے ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی ڈر۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، روزے دار پھر ہے نا اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کو اس پہ محبت آئے گی نا، یار میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں، ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو وہ ماں باپ کو کتنا لاڈلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے روزے دار ہے نا اللہ کو لاڈلا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت کھانا سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ کھاتا نہیں ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی مغفرت، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ عادل بادشاہ، انصاف بادشاہ۔ جیسا پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر سمجھتے ہو نا، نریندر مودی اپنے ہندوستان کا کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے نا۔ اس طرح سے اگر کوئی عادل بادشاہ ہے، انصاف کرتا ہے، اپنے رعایا کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر کون؟ مظلوم۔ مظلوم سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ ظلم ہوتا ہے، بے قصور کسی کو مارنا، بے قصور کسی کو گالیاں دینا، بے قصور کسی کو ستانا، اس کو کہتے ہیں مظلوم۔ اور ظالم جس نے اس کو ستایا ہے، جس نے اس کو بے قصور کی گالیاں دی ہے، بے قصور کا مارا ہے، اس کو ظالم کہتے ہیں، اور جس کو مارا گیا ہے وہ مظلوم ہے۔ مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو مارنا نہیں۔ اس کی آواز ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے اور اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ اور یہ نبی کون نبی؟ جن کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اگر یہ دنیا میں نہ آتے، دنیا اللہ تعالیٰ وجود میں نہیں لاتا۔
کہ وہ نبی کہتے ہیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے یہ ہم مان تو لیں گے، لیکن نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ ہم ہرگز نہیں ماننے والے. یہ 100% یقینی بات ہے، یہ ہو کے رہے گا. کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر گنہگار ہے، فرشتوں کو حکم دیا چلو اس کو جہنم میں ڈال دو. اگر کوئی جنتی ہے، نیک انسان ہے، فرشتوں کو حکم دیا چلو اس کو جنت میں ڈال دو. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر انسان کا ہر عمل فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے، لیکن روزے دار کا جو عمل ہے وہ اللہ خود دیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، میں آپ لوگ کو ایک قصہ سناؤں. ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے باندیوں کو کہا، خوش ہو کے کہا کہ آج ہے نا تم لوگ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ چیز آج میں تم کو دے دوں گا. تو سب باندی جس کو جو پسند تھا اپنی اپنی پسند کی چیز لے لیا. برابر. کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا. سونے چاندی کا نام لیتی ہے تو سب کے منہ میں لار آ جاتی نہیں، آئے ہائے میرے پاس سونے کا چین ہوتا ہے نا، لار آتی ہے نا سب کو. عورتوں کو تو زیادہ اس کی لالچ ہوتی ہے، سونے چاندی کی لالچ عورتوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے. مردوں کو تو کم ہے، کیا اپنے کیا کرنا ہے بھائی، اپنے اسلام میں تو جائز ہے ہی نہیں، تو ہم لے کے کریں گے کیا سونا چاندی. بات سمجھ میں. تو جو باندی تھی، باندی سمجھتے ہو، باندی یعنی بادشاہ کا کام کرنے والے، تم اپنے لینگویج میں بھی بولے نا سیدھا سادہ سمجھانے کے لیے. تو خوش ہو کر اس نے یوں کہا جس کو جو پسند ہے وہ لے لو. تو کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ رکھا، کسی نے ہیرے پہ رکھا، سب نے سب پہ رکھا. لیکن ایک باندی تھی. آئی سمجھ میں بھائی صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک باندی نے کہیں پہ ہاتھ نہیں رکھی، چپ چاپ کھڑی تھی. تو بادشاہ دیکھ کے چونک گیا، بولے بھائی کیا بات ہے یار، سب نے تو اپنی اپنی پسند کی چیز لی ہے اور تو نے نہیں لی، کیا بات ہے؟ تو وہ آگے بڑھی، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہی کہ بادشاہ اپنی باتوں سے مکرنا مت. تم نے جو کہا کہ جو باندی جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ اس کو دے دوں گا میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھے اور آج سے آپ میرے ہو گئے. بادشاہ نے بھی کہا، بولے ٹھیک ہے، میں اپنے وعدہ کا پکا رہوں گا، آج سے میں تیرا اور جس نے جس پہ ہاتھ رکھے وہ سب چیز اس کا. اب بتاؤ عقل مند باندی کون تھی؟ عقل مند باندی کون تھی؟ جس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس لیے کہ سونا لے کے چلی جائے گی، سونے والی سونا لے کے چلی جائے گی، چاندی والی چاندی لے کے چلی جائے گی، ہیرے والی ہیرے لے کے چلی جائے گی. لیکن جس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے تو پورا بادشاہ سلطنت ہی لے لی. بادشاہ جس کا اس کا سب کچھ. اسی طرح سے روزے دار کا اللہ خود ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں. اور جس کا اللہ ہو جائے گا پھر اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس پر روزہ فرض ہو کبھی بھی روزہ مت چھوڑنا. تھوڑا سا بھوک پیاس برداشت کر لو، کیا جاتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ روزہ نہ رکھنے والوں کی وعیدیں، جو روزہ نہیں رکھتے جان بوجھ کے چھوڑ دیتے بلا کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہا کہ سب قریب آ جاؤ. تو سب صحابہ کرام قریب آ گئے. اس کے بعد پہلے درجے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج ہم نے منبر پر چڑھتے وقت ایسی بات آپ نے کہی جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. بیٹا آپ لوگ دھیان سے سننا، کتنی بڑی وعید ہے. روزہ نہ رکھنے والے کے لیے یہ وعید ہی کافی ہے. اتنا خطرناک وعید ہے نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا فرشتوں میں سب سے اونچا مقام جبرائیل علیہ السلام کا، نبیوں میں سب سے اونچا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے. جب پہلے درجے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو کہا آمین. تو صحابہ نے جب سوال کرے تو فرمایا کہ اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، بد دعا دیے
بد دعا دینے والا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے. اور آمین کہنے والا کون؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی. تو پہلے درجے پر جب چلے تو کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس کے لیے کہتے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو کم سے کم چھوٹا درود شریف پڑھ لینے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ لینے کا. نہیں تو پھر کیا ہوگا، ہم نہیں پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے تو اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ کون؟ جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. تیسرے درجے پر جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو یا والدین میں کسی ایک کو بڑھاپے کو پائے اور وہ جنت میں اس کو نہ لے جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جنت میں اس کو داخل نہ کرائے. تو پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. یہ 3 بد دعا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ کان سے سنے نے یہ کان سے نکل گئے؟ کیا سنا؟ کچھ نہیں. اگر سب لوگوں سے پوچھوں نا تو ایک بھی جواب نہیں دیں گے. 3 بد دعا کیا تھی؟ پہلی بد دعا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. دوسری بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پیارے نبی پر جو درود نہ پڑے. تیسری بد دعا کہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. تو والدین کی اتنی خدمت کرنا ہے، والدین کی ہم جتنی خدمت کریں گے نا ان کی دل کی دعائیں ہم کو جنت میں لے جائے گی. والدین کی خدمت نہ کرنے والوں کی وعید ہے. سب سے پہلی وعید روزے دار کی، روزہ خور جن پہ روزہ فرض ہے بلا کسی عذر کا روزہ چھوڑ دیتے ان کو بولتے روزہ خور. کتنی بڑی وعید ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس پہ روزہ فرض ہو اپنا روزہ پورا کا پورا رکھے. ایک اور وعید ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور بدن ننگا ہے ان کا اور نیچے سے آگ سے اس کو جلا رہے. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ روزہ خور ہے، یعنی روزہ چھوڑنے والے، روزہ نہ رکھنے والے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی بڑی سزا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی تمہارے کو اوپن کر دے ہو تو کسی ایک سے کس کی شرم سے بیچارہ مر جائے گا، بولے اس سے بہتر میں مر جاتا. لیکن کل قیامت کے دن روزہ توڑنے والے کو، روزہ چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ الٹا لٹکا کر جہنم کی آگ کے اور بدن سے کپڑے اتار کر پھر جہنم کی آگ سے اس کو جلائے گا. کتنی بڑی سزا ہے. اس کے لیے جس پہ روزہ فرض ہو اپنے روزہ کو پورا کا پورا ادا کرے. پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے بلا کسی عذر کے، یعنی بلا کسی بیماری کے اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پھر اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھا تو رمضان کے ایک روزے کے برابر کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. کتنی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی. رمضان کا ایک روزے کا جو ثواب ہوگا نا، اگر کوئی وہ روزہ چھوڑ کر پوری زندگی روزہ رکھے پھر بھی اس کو اس کے برابر، رمضان کے روزے کے ثواب کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا. کتنی بڑی وعید ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم پر جو فرائض ہے پورا کا پورا ادا کرنا ہے. ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یہ نہ سوچو کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، کھایا پیا مٹی میں مل گیا، مٹی میں نہیں ملیں گے، کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، حساب کتاب ہوگا. اس کے لیے مہربانی کر کے جن پہ جو فرائض ہے پورے کے پورے فرائض کو ادا کرو. روزہ ہے، روزے کو اچھی طرح سے روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق روزہ رکھو. ایسا نہ ہو خالی بھوکا پیاسا رہ گیا، نہیں ہو گیا روزہ، نہیں، پورا کا پورا روزہ کو، بدن کے ہر عضو کا روزہ رکھو. سب رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.